بتا سکتا ہوں کہ یہ تو سارا کوئی بھی نظام جو ہے نا، ہمارے نظام میں خرابی کیا ہے لوگ پوچھتے ہیں. کسی نظام میں کوئی خرابی نہیں ہوتی. جو اس نظام کو چلانے والے لوگ ہیں ان کے کردار کی کمی ہوتی ہے. تو جہاں کردار ہی نہیں ہوگا، اب وہ اپنی پارلیمنٹ کو دیکھ لیں، اپنے فیصلے نہیں منوا سکتی. متفقہ قرارداد ہوئی ہے، اس کے اوپر چپ کر کے بیٹھی ہیں. کمیٹی نے کیا کیا، کیا عجیب و غریب تماشا ہے. کسی کو توفیق نہیں ہوئی کہ اس کے اوپر ریزائن کر دے کہ جی سوری میں تو نہیں مان سکتا، آپ نے یہ متفقہ قرارداد منظور کی تھی، اس کے برعکس آپ کام کر رہے ہیں، تو میں اس کے ساتھ رہنے کے لیے تیار نہیں ہوں. کوئی جج ریزائن کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، غلطی کر بیٹھتا ہے. کوئی پارلیمنٹیرین کرنے کے لیے تیار نہیں، کوئی جرنیل تیار نہیں ہے. تو یہ قائد اعظم کا کردار تھا جس نے یہ پاکستان بنایا تھا. اب قوت کردار کی کمی کے بغیر آپ نظام کیسے چلا سکتے؟ مجھے سمجھ نہیں آتی. یہ کردار کی کمی ہے ہر جگہ جو نظر آتی ہے مجھے. تو جج صاحب، ہمارے ہاں یہ کہا جاتا ہے کہ پرویز مشرف صاحب نے غلطیاں کی. آج انڈیا کے جو اینکر پرسن یا وہاں پر ٹیلی ویژن پہ لوگ گفتگو کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جو لوگ ہم مانگے ہمیں دے دو اور ڈالر لے لو. امریکہ کو بھی تو آپ نے لوگ دیے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں نظام جو ہے وہ چلتا رہے گا، ہم نے ججوں کا کبھی قید نہیں کیا. یہ بعض ایسی کالخ ہے جو ہمارے ماتھے پہ لگی ہوئی، کس طرح دھل سکتی ہے؟ دیکھیں یہ دھل تو سکتی ہے، کیوں نہیں دھل سکتی، بشرطے کہ ہم اپنے گھر کو صحیح کر لیں. لیکن کیا وہی چیزیں ابھی تک جاری نہیں ہیں؟ اور کیا اس مجرم کو سزا دی گئی جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا؟ جامعہ حفظہ کے اوپر حملہ کر دیا، اکبر بگٹی کو مار دیا، وانا میں اٹیک کر دیا، ٹیلی فون لائن پہ گر گئے، دھمکیاں دے رہے ہیں، پارلیمنٹیرینز کو دھمکیاں دے رہے ہیں، مکے دکھا رہے ہیں. عجیب و غریب حرکتیں کرنے کے باوجود سر کا تاج کیوں بنا کے ان کو ابھی تک رکھا گیا ہوا ہے، جو کہ ایک کھلا مجرم ہے، قوم کا مجرم ہے اور افراد کا مجرم ہے، خاندانوں کا مجرم ہے. جیسا بھارت پاکستان پر کھلی جارحیت کرنے کی غلطی کر سکتا ہے؟ دیکھیں کہ دلیل اور استدلال کی بنیاد پہ تو نہیں کر سکتا. ہاں یہ اور بات ہے کہ ان کا دماغ خراب ہو جائے، لیکن اتنا بھی نہیں بنیا کہ اگر وہ کرنا ہوتا انہوں نے تو یہ بمبئی والا واقعہ جو ہے یہ کوئی کارگل سے بڑا واقعہ تو نہیں ہے. کارگل کے اوپر کیوں نہیں جنگ ہوئی، کھلی جنگ کیوں نہیں ہوئی؟ اس لیے کہ ہمت نہیں ہے. پتہ ہے ان کو پاکستان کو خالہ جی کا گھر ہے. دیکھیں وہ 71 والا بھول جائیں آپ، 1971 میں بھی ہمارے اندرونی مسائل کی وجہ سے ہمارے لوگوں نے ہم کو مارا، ان کی وجہ سے نہیں مار کھاتے ہم. لیکن اس کے بعد جو دو بڑی چیزیں ہوئی ہیں نا جی قریشی صاحب، وہ ایک تو ہے جذبہ جہاد کا بیدار ہونا. ابھی قوم کے اندر اللہ کے فضل سے بہت، یہ جن جہادیوں کو آئے دن ہمارے کچھ دانشور لگے ہوتے ہیں ان کے ختم کرنے کے، ان کو گالیاں دینے کے اوپر، وہ جہادی دیکھیں جہاد بڑی خوبصورت چیز ہے، اللہ کا حکم ہے، اور وہ دفاعی نوعیت کا کہ ہم دفاع میں کسی کے اوپر، ہم یہ نہیں کہ ہم اپنی اجارہ داری قائم کرنے کے لیے، اپنا دھونس دھاندلی کرنے کے لیے نہیں، جہاد دفاعی نوعیت کا جہاد ہمارا حق بنتا ہے. یونائٹڈ نیشن چارٹر کے اندر، چارٹر آرٹیکل 3 میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جو قومیں جن کے اوپر اٹیک کیا جائے ان کے اوپر ان کو حق حاصل ہے، یا وہ قومیں جو محکوم ہو جائیں، کسی کے قبضے میں چلی جائیں، ان کی سرزمین کے اوپر کوئی جارح آ جائے تو ان کو بھی حق ہے کہ وہ ہتھیار بند ہو کے اس کا مقابلہ کریں. ناظرین، جنرل صاحب سے ہماری گفتگو جاری ہے. ایک مختصر سا اشتہاری وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین خوش آمدید. ہماری جن حمید گل صاحب سے گفتگو جاری ہے. جن صاحب، بمبئی دھماکوں کے بعد انڈیا جو ہے پاکستان پر چڑھ دوڑا، یہ اس کی ذاتی خواہش ہے کہ اس کے پیچھے امریکہ اور اسرائیل بھی شامل ہے؟ نہیں، وہ سارے شامل ہیں اس کے اندر. یہ گٹھ جوڑ ہو چکا ہے پاکستان کے خلاف، اور یہ جارج بش کا انفنشڈ ایجنڈا ہے. وہ پاکستان کو بیٹل فیلڈ قرار دے چکا ہوا ہے، اور پاکستان کے بارے میں شروع دن سے ان کے عزائم جو ہیں وہ تھا ہی نشانہ پاکستان. میں ہمیشہ کہا کرتا تھا کہ 9/11 بہانہ ہے، افغانستان ٹھکانہ ہے اور پاکستان نشانہ ہے. اب تو بات واضح ہو رہی ہے نا. یہ تو میں نے تو 9/11 کے فوراً بعد کہی تھی
لیکن اب سمجھ گئے نا آپ کے کیا ہے، پاکستان ہی تو اصل نشانہ ہے. پاکستان کو گرانا وہ سمجھتے ہیں کہ سب سے بڑی کامیابی ہے. جارج بش نے ابھی حال ہی میں ایک بیان دیا کہ اوباما کے لیے میں ایک تحفہ چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ ہم نے پاکستان کو اپنا اتحادی بنا لیا، یعنی زبردستی بازو مروڑ کے اس کو اتحادی بنا لیا. یہ اس کی واحد کامیابی وار اگینسٹ ٹیررزم میں ابھی تک جو ان کو واحد کامیابی نصیب ہوئی ہے وہ یہ کہ پاکستان جیسا ملک، طاقتور، نیوکلیئر، نظریاتی، اتنی بڑی فوج رکھنے والا ملک، انہوں نے صرف ایک ٹیلی فون پہ اوپر گرا لیا. یہ ان کی واحد کامیابی ہے. لکھا ہے انہوں نے، بار بار لکھا ہے. کئی انہوں نے کہا جی یہ پاکستان، یہ ہماری سب سے بڑی کامیابی ہے. اب جن صاحب ہمیں ضرورت کسی مسلط کوشی کی ہے کہ دو ٹوک اپنا موقف بیان کرنے کی اور کھڑے ہونے کی؟ نہیں دیکھیں، دو ٹوک موقف کے لیے بھی یہ تھوڑی سی بات کرنی چاہیے. یہ باتوں سے نہیں ہوتی، یہ تیاریوں سے ہوتی ہے. جو دو ٹوک تو ہونا ہی چاہیے، ہمیں اپنی بقا اور اپنی سلامتی کے لیے ہمیں دو ٹوک موقف تو اختیار کرنا ہی ہوگا. کہ اگر کوئی چڑھ دوڑے گا، خام خواہ دھمکائے گا، اپنی بالادستی قائم کرنے کی کوشش کرے گا، جیسے بھارت کی بالادستی کی خواہش جو ہے 61 ایئرز سے ہم اس کا مقابلہ کرتے آئے ہیں. ہم بہت کمزور تھے، ایک وقت تھا ہمارے پاس، یہاں تک کہ ہماری اپنی قوم کا ایک بہت بڑا حصہ ہم سے ناراض ہو کے اور اس نے ملک کو الگ کر لیا. لیکن اس کے باوجود ہم نے بھارت کی بالادستی قبول نہیں کی، کیونکہ اگر ہم بالادستی قبول کریں گے، نیپال کا کیا بنے گا، بنگلہ دیش کا کیا بنے گا، پورے خطے کے جو مالدیپ کا کیا بنے گا، سری لنکا کا کیا بنے گا، اور عربوں کا کیا بنے گا. یہ انڈیا سب کو کھا جائے گا. انڈیا توسیع پسندانہ عزائم رکھتا ہے اور اس کی ملی بھگت ہو گئی اسرائیل کے ساتھ، اور ان کو سرپرستی امریکہ کی حاصل ہو گئی ہے. یہ تو بیڑا غرق کر دیں گے ہمارا. اس لیے بالادستی کو اگر ہم نے قبول کرنا تھا تو پھر دو قومی نظریے کی تحلیل ہو جاتی ہے. ہم بالادستی قبول ہی نہیں کر سکتے. لیکن بھارت کا یہ خیال ہے کہ وہ اس موقع سے فائدہ اٹھا کے، جب دنیا کی ساری امریکہ نے حمایت پیچھے پشت پہ لا کے کھڑی کر دی ہے، تو ایسی صورت میں بغیر جنگ لڑے وہ پاکستان کے اوپر بالادستی کر دے. اس کی ہم نے مزاحمت کرنی ہے، اور اس کے لیے جو ضروری ہے وہ تیاری، جس کی میں بات کر رہا تھا کہ اندرونی خرابیاں ہماری، عدلیہ ہمارے پاس نہیں ہے. ایکچولی ہماری اعلیٰ عدلیہ موجود ہی نہیں ہے. ہماری پارلیمنٹ جو ہے غیر مؤثر ہے. ہماری انتظامیہ جو ہے اس کے اندر جان ہی کوئی نہیں ہے، وہ ڈیلیور ہی نہیں کر سکتی. معیشت ہماری دگرگوں ہے. لا اینڈ آرڈر سچویشن ہماری، وہ جو سب اس سے پیدا ہوتی ہے وہ آ گئی ہے. اپنے لوگوں کے خلاف ہم جنگ لڑ رہے ہیں. اس سے بری حالت کیا کسی کی ہو سکتی ہے؟ اگر اس صورت میں بھی ہم سروائیو کر رہے ہیں اور انڈیا کا مقابلہ چیلنج کر رہے ہیں، تو وہ صرف ان دو عناصر کی وجہ سے، ایک ہماری نیوکلیئر صلاحیت اور دوسرا ہمارا جذبہ جہاد، کہ یہ لڑ کے مر جائیں گے، مٹ جائیں گے، لیکن چھوڑیں گے نہیں، یا اپنی اس چیز کو قبول نہیں کریں گے. اگر یہ دو چیزیں ہم برقرار رکھتے ہیں، انشاءاللہ ہم اس میں سے نکل آئیں گے.